اللہ الرحمن الرحیم. چلو اگے. والدليل على أصلهما أن في معناهما تكرارا دون لفظهما والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ أيضا مكررا. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل نکلنا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے کی طرف. یہ نکلنا تحقیقی ہو یا تقدیری ہو. تحقیقی یہ ہے کہ غیر منصرف کے علاوہ معدول کے اصل پر کوئی اور بھی دلیل ہو. یہ عدل تحقیقی ہے. اور اگر غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصل پر اور کوئی دلیل نہ ہو تو یہ عدل تقدیری ہے. علامہ نے جو مثالیں دی ہیں ان میں سے پہلی مثالیں عدل تحقیقی کی، پھر آئے گی عدل تقدیری کی. تو علامہ جامی علیہ رحمہ اس لیے ہر جگہ بیان کریں گے کہ ان کے اصل پر غیر منصرف کے علاوہ اور دلیل یہ ہے. تو توجہ. ثلاثہ مثلاثہ کلام عرب میں یہ غیر منصرف ہے. یہ تو ایک سبب تو ان کے اندر ہے وصفیت، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، لہٰذا دوسرا سبب عدل ہے. تو عدل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معدول ان ہو جس سے اس کو نکالا گیا. یہ تو ہوگی دلیل باعتبار غیر منصرف ہونے کے. باعتبار اس کے علاوہ دوسری دلیل کون سی ہے کہ ان کا کوئی اصل ہے، وہ علامہ جامی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دلیل ان دونوں کے اصل پر کہ ان کا کوئی اصل ہے غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ اور بھی دلیل ہے. وہ یہ کہ ثلاث کا معنی ہے تین تین، مثلاثوں کا معنی بھی ہے تین تین. توجہ کر. ان کے اندر صفت کس طرح وہ آگے آ رہا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ تین تین، دونوں کا علیحدہ علیحدہ. ثلاث کا معنی بھی. تو دلیل ان دونوں کے اصل پر یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی میں تکرار ہے. معنی ہے لفظوں میں تکرار کوئی نہیں ہے. لفظوں میں کیا کہ ان کے اصل پر، یعنی واجہ اصل، ان کے اصل ہونے پر مر گئے اسے جی ساری رات پٹی بھی سویری رانجے دی پین. ان کے اصل ہونے پر یا ان کے اصل پر یہ تو واجہ معدول نے تے دلیل دینی معدول ان ہو دے اتے تے ان کے اصل ہونے پر یہ ہے، ان کے اصل ہونے پر، ان کے اصل ہونے پر یہ اصل ہیں. ان کے اصل پر یہ ہے کہ معنی اصل تو کی مراد ہے ان کا کوئی معدول ان ہو ہے. اس پر کیا دلیل ہے کہ کہ ان کا اصل کوئی اور ہے، اس سے ان کو نکالا. تو ان کے اصل پر، ان کے اصل ہونے پر نہیں، ان کے اصل پر بھی ان کا اصل معدول ان ہو کون ہے، اس پر دلیل کیا ہے. اجی پوری نہیں ہوئی بھی ایک جملہ خوایا تو اندر پھنس گئے. تو میں رل کے استاد شاگرد ان دونوں کے معنی میں تکرار ہے، نہ کہ ان دونوں کے لفظ میں پٹھے پسے مرو. ان دونوں کے معنی میں تکرار ہے اور لفظ میں تکرار کوئی نہیں ہے. کہ ان کے اصل پر بھئی ان کا کوئی اصل ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی میں یہ بیانی ساری و تقریر کافیہ کھوڑ جے ساری حرف بارف ہے نہ جو مرضی کو وجہ. وہ تو کنی بار کیا سے آئی جامی دی عبارت ہے، جامی دی عبارت ہے جی اصلی ہو.
ਆਖੋ ਭਾਵੇਂ ਗਾਮੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਮੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਮੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ है कि इनके माने में तकरार है। सुलासों का अलहदा मान है तीन तीन वखरा, एक कल्ला वखरा है, मसलासो वखरा है, उसका माना क्या है? बता को दोवां दा माना एक पहले दा भी तीन दूजे दा तीन ते फिर लफज में तकरार हो गया जी। ऐ तो नहमीर तो पकवा रहे हैं पर तो लफ्ज़ों में तकरार कोई नहीं है। वल असलो कानून ये है कि दाल और मदलूल में मुआफ़क़त होती है, दाल लिहाजा कानून ये है कि जब माना मुकर्रर हो, माने में तकरार हो, तो लफ्ज़ भी मुकर्रर होना चाहिए। क्या कि जी कानून ये है कि जब माना मुकर्रर हो, यानी माने में तकरार हो, तकरार हो तो लफ्ज में भी तकरार होना चाहिए, ताकि दाल मदलूल के मुआफिक हो जाए। जैसे सुलासो और मसलासो। अजय गल पूरी नहीं, अद्धी हुई, अद्धी नाल थोड़ी हुई। और दलील इन दोनों के असल पर, यानी मादूल अन हो इनका, ये है कि इनके माना में तकरार है। माना क्या है इनका? ना कि इन दोनों के लफ्ज़ में। और असल ये है जब माना मुकर्रर हो, यानी माने में तकरार हो जी, तो हो लफ्ज़ भी मुकर्रर। शाबाश जी। जैसे सलासा सलासा मर गया उसे। अब वाजा ए फ़ुआल ते मफ़ल वज़नी फ़ुआलो ते मफ़अल की मूल आंदा फायदा भी पहली बारी सुने नहमीर विच भी मिसाल सनी। जैसे सुलासु और मसलासु। और दलील इन दोनों के असल पर यह है कि इन दोनों के माने में तकरार है, ना कि इन दोनों के लफ्ज में। और असल ये है कि जब हो माना मुकर्रर तो होता है लफ्ज भी मुकर्रर। जैसे सुलासु और मसलासु। और दलील इन दोनों के असल पर यह है कि इन दोनों के माना में तकरार है, ना कि इन दोनों के लफ्ज में। और असल ये कि असल ये है जब हो माना मुकर्रर तो होगा लफ्ज भी मुकर्रर, लफ्ज भी मुकर्रर होना चाहिए। सुने ऐशा बस आशित एक सवाल लिखे है, तस्नीये के माना में तो तकरार है, राजुलान दो मर्द, लफ्ज में तो तकरार कोई नहीं है। तो उसका जवाब है तस्निया से मुराद दो फर्द होते हैं, ना के माने में तकरार होता है। क्या क्या सवाल है? तस्निया के माना में तकरार है, लफ्ज में तकरार कोई नहीं है। ओ साइल कलामा, जवाब यह है कि तस्निया से मुराद दो फर्द उसके होते हैं, ना कि तकरार होता है। जी जी आगे कमाफी बस मिसाल दी अलामा जामी लहरमा ने कि जैसा कि जानिल आई मेरे पास कौम तीन दरा हाल के वो तीन तीन थी। आई तीन नहीं दरा हाल के वो हाल जे, यानी वो तीन तीन दियाँ टोलियाँ बनिया सन। तो अब इस जगह अगर ये कहें जानिल कौमो सुलासा, आई मेरे पास कौम दरा हाल के वो तीन तीन थे, तो लफ्ज़ में तो तकरार कोई नहीं, माने में तो यहाँ तो ठीक है, लफ्ज़ में भी तकरार है, माने में भी तकरार है। तो इनका माना तो है तीन तीन, तो उसके मुताबिक तो दो मर्तबा हो तो फिर है, एक मर्तबा तो नहीं जी। क्या क्या जैसा कि जा अनिल कौमु सलासतन सलासतन, आई मेरे पास कौम दरा हाले के तीन तीन। तो अब सलासतुन सलासतुन की जगह सुलासु लगा दें कि जा अनिल कौमु सुलासु सुलासा।
تو اب مانا ہے آئی میرے میں کام، تکرار ہوگا. وہی مراد ہے کہ آئی میرے پاس درا حال کے تین شابہ تو اب معنی میں تکرار ہوگا لیکن لفظ میں تکرار نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، نہیں ہے، لفظ میں تکرار نہیں ہے. لفظ میں تکرار نہیں ہے. تو فعلم وعلم أن أصلهما لفظ مكرر وهو ثلاثة. تو لہٰذا سارے کے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ثلاث اور مثلث کا اصل جو ہے وہ لفظ مکرر ہے جس سے ان کو معدول کیا ہے. اصل جو ہے وہ لفظ جس سے ان کو نکالا ہے تو وہ ہے ثلاثتن ثلاثتن، دو مرتبہ ثلاثتن سے ثلاث کو بھی معدول کیا ہے اور مثلاثوں کو بھی معدول کیا ہے. استاد جی قانون کیا ہے؟ عدل چ قانون ہوندا ہی کوئی نہیں جی. کیویں ٹھوکا ٹھوک گیا بس. ہاں بھائی تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصل ثلاثو اور مثلثو کا ان کا جو اصل ہے نا اس میں تکرار ہے، اس میں تکرار ہے. تکرار ہے، وہ ہے ثلاثتن. ثلاثو اور مثلثو یہ معدول ہیں ثلاثتن سے. کلا اور دو میں رل کے نہیں ہو بلا بھی بکھرا ثلاثو یہ معدول ہے ثلاثتن سے اور یہ بھی معدول ہے ثلاثتن سے. دھیان کریں میں یار. اچھا جی، جیسا کہ جان القوم ثلاثتن اور مثالاں دیکھ. قرأت الکتاب جزءاً، پڑھا میں نے کتاب کو درا حال کے جز. تو معنی میں تکرار ہے تو لفظ میں بھی تکرار ہے. جان القوم رجلاً، آئی میرے پاس قوم درا حال کے ایک رجل کلا ہے. بصرت العراق بالدن، لفظوں میں معنی میں تکرار ہے. دیکھا میں نے عراق کو ایک شہر کر کے، تو لفظوں میں بھی تکرار ہے بالدن. تو پتہ چل گیا کہ اصل ثلاثتن ہے الحاقاً للفرد المتنازع فی بالعام الاغلب الاخرہ. چل پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصل ان دونوں کا لفظ مکرر ہے اور وہ ثلاثتن ہے. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصل ان دونوں کا لفظ مقرر ہے اور وہ ثلاثتن ہے. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصل ان دونوں کا لفظ مقرر ہے اور وہ ثلاثتن ہے. جی. وَقَذَا الْحَالُ فِي أُحَادَ وَمَوْحَدَ وَثُنَاءَ وَمَثْنَى إِلَى رُبَاعَ وَمَرْبَعَ بِلَا خِلَافٍ. وفیما وراءها إلى عشارة ومعشرة خلاف. بس صبر چلو. بس ثواب مجیئها تے پھر مجیئها. چلو اچھا جی توجہ. سوال ہے کہ یہ ثلاث و مثلث ہی آتے ہیں ثلاثتن سے، اربعتن بھی ہے، احدن بھی ہے، سارے 10 تک ہیں، عشرن آگے بھی ان سے کوئی ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ایسا ہے. کیا کہ جی سوال ہے صرف یہ ثلاثتن سے ہی بنے ثلاث اور مثلث یا باقی اعداد میں بھی ہیں؟ کیونکہ اکائیاں تو 9 ہیں اور 10واں عشرن ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ احدن سے احاد معدول ہے، احدن سے موحد معدول ہے. احاد کا معنی ہے ایک، موحد کا بھی معنی ہے ایک، یہ بھی استعمال ہے. کیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ احاد یہ معدول ہے احدن سے، اور احاد کا معنی ہے ایک اور موحد کا معنی بھی ہے. تو معنی میں تکرار ہے، لفظ میں کوئی نہیں ہے، لہذا یہ معدول ہے کس سے؟ احدن. اسی طرح
सुनाओ मसना की सुनाओ और मसना इस्नान इस्नान की दो दो तो सुनाओ का माना भी दो दो तो मसना का माना भी ये उनसे मादूल है। किससे? स्नान और स्नान और स्नान क्या खे इसी तरह है। सुनाओ और मसना ये भी मादूल है स्नान स्नान से। वकरा वकरा कर। सुनाओ का माना है सुनाओ का माना है दो 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 लफ्ज़ों में तकरार कोई नहीं तो माने में तकरार, लिहाजा ये मादूल है। इसी तरह मसना का मान दो दो लफ्ज़ों में तकरार नहीं है, माने में, लिहाजा ये भी मादूल है। मादूल है स्नान स्नान से। अच्छा ये तो आ गया ना उहाद मौहद सुनाओ मसना। तो तीसरा वो पीछे मिसाल आ गई सुलासो मसलासो, तीन हो गए। इसी तरह रुबाओ का मन है चार चार, मरबाओ का मन है और वज़नी फ़ुआल ते मफल। तो रुबाउन के लफ्ज़ में तकरार कोई नहीं, माने में है। मरबाउन के लफ्ज़ में तकरार कोई नहीं, तो पता चला कि ये भी मादूल हैं। अरबातुन अरबातुन से क्या खे जी। रुबाउ का माना है चार चार तो और लफ्ज़ में लफ्ज़ में तकरार नहीं तो लिहाजा ये भी मादूल है। ये मादूल है अरबातुन अरबातुन। अरबातुन इसी तरह मरबाओ ये इसका माना है चार चार, लफ्जों में तकरार नहीं है माने में तकरार है तो ये भी मादूल है अरबातुन अरबातुन से। अच्छा अल्लामा ने फरमाया बिला खिलाफिन, यानी उहाद मौहद सुना मसना सुलास मसलस रुबा मरबा ये तो बिला खिलाफ इस्तेमाल हैं कुरान पाक में। कि ना मसना व सुलासा व रुबा आते तीनों, यहाँ तक बिला खिलाफ है, यहाँ तक। और इसी तरह हाल है उहाद और मौहद में और सुना और मसना में और रुबा और मरबा में जी। और इसी तरह हाल है उहाद और मौहद में और सुना और मसना में रुबा और मरबा तक बगैर खिलाफ के। और इसी तरह हाल है उहाद और मौहद में और सुना और मसना में रुबा और मरबा तक बगैर खिलाफ के। वफ़ी में सबर हुए। अच्छा इससे आगे खुमास मखमस सुदास मसदस सुबाओ मसबाओ सुमानो मस मानो समन है ना। और तुसाओ मत साओ ओशारो माशार, ऐसे वजन थे सारे। इनके अंदर खिलाफ है, इनके अंदर कि ये इस्तेमाल होते हैं कि नहीं। अल्लामा जामी अपनी तहकीक के मुताबिक फरमाते हैं सवाब यह है कि ये भी कलाम अरब में इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा 1 से 10 तक ये इस्तेमाल होते हैं। एक तेन खुद लफ्ज़ 2 बारी बोलो आहद आहद, एक उहाद मौहद, सुने बे लफ्ज़ एक ते माना 2, लिहाजा इसमें अदल है और गैर मुनसरिफ हैं जी। चलो जी क्या खे जी। और ये अल्लामा फरमाते हैं कि इससे आगे खुमास मखमस से लेकर उशार माशर तक खिलाफ है। खिलाफ है। बेबाज कहते हैं आत इस्तेमाल हैं और खिलाफ का मतलब है भी कलाम अरब में इस्तेमाल होना है, तो इन्हें भी एक लब कहते सारे तोड़ 100 तक ले जो नहीं, ये ज़ुबान है, ज़ुबान में जो इस्तेमाल है वो ठीक है, जो नहीं है वो क्या से नहीं ज़ुबानें बनती। तो लेकिन कलामा कहते हैं सवाब ये है कि इनका इस्तेमाल कलाम अरब में है। चलो जी। और इनके मावरा में पिछले आंदे 4 दे मावरा आहद तो लैके रुबाओ मरबाओ तक मावरा में उशार और माशर तक खिलाफ है और सवाब आना है उनका जी।
اور اس صورت میں اور وہ جو اس سے آگے ہیں اشار اور معاشر تک خلاف ہے اور ثواب آنا ہے ان کا. ثواب کیا ہے بھی آتے ہیں جی جی. اور ان کے ماورا میں اشار اور معاشر تک خلاف ہے اور ثواب ان کے آنے میں. ثواب ان کا آنا ہے ان کے آنے میں بھی آ جاتے ثواب لے لینا چاول لے جانے جی بھی ٹھوکی ہونے جی. انج آوارہ ہو کے واری پڑھ رہے ہیں لگے چلیں جڑے پاس آواز تو نہیں پہ لگے بس سبب ہو سلاسو یار سلاسو مر گئے اسے او فعال میں ہن جامی تے پہنچ گئے ہیں. اس تو اگا ایک دو کتاباں ہور نے اجے تک لفظ نہیں زبان تے چڑھے نحمیر تو لے کے جی. ثلاث و مثلث واخواتهما العدل والوصف لان الوصفیہ. صبر صبر صبر. سوال ہے کہ یہ جو ثلاث اور مثلث ہیں اور آگے جو آ رہے ہیں جو پڑھے ابھی ان کے غیر منصرف ہونے کا سبب کیا ہے؟ ان کے تو علامہ جواب دیتے ہیں سبب ایک ہے عدل دوسری ہے وصف. ایک ہے جی. سوال ہے کہ جو سلاسو اور مسلاسو ساپش سو ساؤ تے پیشش او جڑے مروڑی والی نہیں ہوندی اوئے سلاسو اور مسلاسو اور ان کے اخوات میرے یارو منع صرف کے سبب کو ان کا منع صرف کا سبب کون سے ہیں؟ تو علامہ نے جواب دیا ہے جواب دیا ہے ایک ہے عدل اور ایک ہے وصف. ایک ہے عدل اور ایک ہے وصف. اور سبب ثلاث اور مثلث اور ان دو کے اخوات کیڑے احاد موحد سنا مسنا ربا مربع تک بھی یہ اخوات عدل ہے اور وصف ہے جی. اور سبب ثلاث اور مثلث اور ان کے اخوات میں کے منع صرف میں عدل اور وصف ہے. اور سبب ثلاث اور مثلث اور ان کے اخوات کے اور ان کے اخوات کے غیر منصرف ہونے میں اور ان کے اخوات کے غیر منصرف ہونے معنی صرف کا معنی کیا ہے؟ تو صرف کا معنی عدل اور وصف ہے. عدل اور اگے چل میں لأن الوصفیۃ العرضیۃ التي كانت في ثلاثة یہ 16 پیش چلے گی ادھر پیش چلے گی ثلاثة ہے بے ہوش ہو اور پکھے سنتے پے نے بھی کی کٹھا کیتی پہ تھے تو عرش ہے جی صارت وہ سلاستن تے پیش چلے گی ادھر یا استاد جی تو پیش پڑھاؤ یا تو زبر پڑھاؤ جڑا کام کرنا جی کرو میں عربی انہوں نہیں مننا جی نعوذ باللہ. فی ثلاثة سارت اصلیۃ فی ثلاث اوے تو پیش پڑھنے ثلاثة ومثلث باعتبارها فيما وضع لها لہو کہ لہائے ہن تو پڑھے عبارت دوبارہ یہ دیواری ہوگی پوری. لأن الوصفیۃ العرضیۃ التي كانت في ثلاثة صارت اصلیۃ في ثلاثة ومثلث باعتبارها فيما وضع له. چلا جی سوال ہے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ ثلاثتن کی یہ جب استعمال ہوتے ہیں نا ترکیب میں جی ترکیب میں تو پھر یہ صفت بھی بنتے ہیں. پھر یہ ثلاثۃ رجال تا اضافت ہے تے رجال ثلاثۃ کی ہے یاد ہے کہ نہیں؟ 10 تک 3 تو 10 تک ترکیب اضافی بھی ہے تو ترکیب کو یاد ہے گل کہ کو نہیں آئی اربعۃ رجال اربعۃ کی نے صفت موصوف. سوال ہے ثلاثتن یہ جتنی اکائیاں ہیں ان میں جو صفت والا معنی ہے نا یہ ترکیب کے اندر ہوتا ہے. کس میں؟
ترکیب کے اندر کہ معدود پہلے اور یہ بعد میں ہوں، تو اب ان کے اندر کیا ہے؟ تو جو ترکیب میں صفت والا معنی پیدا ہوتا ہے یہ صفت عارضی ہوتی ہے. یہ صفت یہ صرف تعظیم بے ترکیب بچ آیا تو صفت والا معنی آیا تو جے نہ آیا تو کوئی نہیں، الٹا تو ترکیب اضافی ہے جی. تو آگے صفت کے باب میں آ رہا ہے کہ صفت جو منع صرف کا سبب ہے وہ صفت سے وصف آئے گا، لفظ وصف صفت کہ منع صرف کا جو سبب ہے نا وصف، وہ وصف اصلی ہے نہ کہ وصف. تو ان کے اندر تو وصف عارضی ہے، تو یہ تو سبب بن ہی نہیں سکتی تھی. پھر ایک سبب عدل نال تو کلمہ غیر منصرف نہیں بن سکتا. جی سوال ہے سلام کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ ان کے غیر منصرف ہونے کے ان کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں، ایک عدل وصف. تو وصف جو وصف سوال یہ ہے کہ وصف جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ وصف اصلی ہوتی ہے، وصف عارضی نہیں ہوتی. اور ان میں تو وصف عارضی ہے کیونکہ ترکیب میں آئے کہ معدود پہلے، عدد بعد میں، یہ اب ترکیب توصیفی ہے اور عدد پہلے معدود بعد میں ترکیب اضافی اضافی ہے. تو ان میں وصف وصف تو ترکیب میں ہے اور وصف عارضی ہے. جی تو جو وصف سبب بنتی ہے وہ وصف اصلی ہوتی ہے. نہ کہ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ ثلاثتن میں تو وصفیت عارضی ہے. وصفیت تو پہلے کو مسئلہ سمجھو کہ جب کلمے کی وضع ثانی ہو، جب کلمے کی وضع ثانی تو اصل میں جو اس کی چیزیں ہوں نا، اصل میں وہ جب وضع ثانی میں آئیں تو وہ لازم ہو جاتی ہیں، وہ لازم ہو جائے. لازم ہو جاتی ہیں. جب کلمے کی وضع کسی اور معنی کے لیے کریں نہ، معنی جہاں تو ایک ہی ہے، کلمے کی جو وضع ثانی ہے اس میں جو چیزیں اصل میں عارضی ہوتی ہیں جب وضع ثانی میں آئیں تو وہ لازمی ہو جاتی. وہ کیا ہو جاتی؟ اب واپس آؤ کہ ثلاثتن میں جو وصف ہے وہ تو عارضی ہے، لیکن جب ان سے معدول کیا کس کو؟ ثلاث اور مثلاثوں کو، تو وہ وصف عارضی جب دوسری وضع میں آئی تو وہ اصلی ہو گئی، وہ اصلی ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ اصلی ہو گئی. تو لہذا وصف اصلی ہے بنا سر کا سبب ہوگا بن سکتی. ہاں جی کیا کیا جی؟ تو علامہ نے اس کا کا جواب دیا ہے کہ جب کلمے کی وضع ثانی کریں تو جو کلمے کا اصل ہوتا ہے اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وضع ثانی میں وہ لازم ہو جاتی ہیں، وہ اصلی بن جاتی ہیں. تو ثلاثتن ثلاثتن میں جو وصف ہے وہ تو عارضی ہے، لیکن جب اس سے معدول کیا، معدول وضع ثانی ہے گویا کہ ثلاث اور مثلاث، تو جو وصف عارضی تھی وہ لازم ہو گئے، اصلی بن گئی. لازم ہو گئی. لازم کا مطلب اصلی ہو گئی. چلو جی، اس لیے کہ وصفیت ایسی وصفیت عرضیہ اللہ تھی، وہ وصفیت جو تھی ثلاثتن میں ہو گئی ہے وہ وصف اصلیہ ثلاث اور مثلاثوں میں وہ اتھے کہ میں اصلی ہو گئی باوجہ اعتبار کرنے وصف کے ان میں کہ وضع کیے گئے ہیں وہ دونوں اس کے لیے. جی اس لیے کہ وصف عارضی ہے، وہ وصف عارضی وصف ایسے ہی وصف کہ پینا کو معنی کرنے کی گڑبڑ کر، اس لیے کہ وصف عرضیہ اس لیے کہ وصف عرضیہ اللہ تھی وہ جو کہ تھی ثلاثتن میں یہ جڑی وصفیت عارضی ہے ہو گئی ہے یہ اصلیہ اصلی ثلاث اور مثلث میں وصف کے اعتبار کرنے کی وجہ سے ان میں کہ وضع کیے گئے ہیں وہ دونوں اس معنی کے لیے. سنیں اے شاباش اور تو ویکھ نا اول اعتبار ہاں، اس لیے کہ معنی موضوعہ
کیا ہے وہ ذات ہے جو متصف ہے ثلاثہ کے ساتھ، نہ کہ صرف عدد مراد ہے۔ جی اگے ایک منٹ وے اور جڑی عبارت ہے نا بچ او فی ما وضع لہو اور تقریر الجواب، مقصود وہ منع صرف ہے کس کا؟ ثلاث اور، نہ کہ ثلاثتن اور، کیونکہ وصفیت عرضیہ وہ جو کہ ثلاثتن میں ہو گئی ہے اصلیہ ثلاث اور مثلث میں باوجہ اعتبار کرنے اس کے فی ما وضع لہو، کلمہ ما اعتبار ہے موضوعہ سے، ضمیر لہو میں راجع اسی کی طرف، اور وضع میں جو ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے ثلاث اور مثلث کی طرف۔ سمجھی جی گل بینچ ضمیراں جے مطلب معنی گڑبڑ کر دیو، کیونکہ معنی ثلاث مثلث کا فارسی میں ہے تین تین ہونا، یعنی ذات وہ ذات جو متصف ہے تین تین ہونے کے ساتھ، ایسی ذات، صرف عدد نہیں مراد، صرف ایسی ذات جو متصف ہے تین تین ہونے کے ساتھ۔ اگے چلو جی واہ جمع اخرى مؤنث آخر مؤنث آخر وآخر اسم التفضیل لأن معناه في الأصل أشد تأخرا ثم نقل إلى معنى غير۔ بس اچھا جی، علامہ نے اور مثال دی تھی، اور جیسے اوخارو، جیسے یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب ہے وصف، کیا؟ وصف، اور ایک سبب ہے عدل۔ اسم تفضیل میں وصفیت ہوتی کہ کوئی نہیں ہوتی؟ شکر ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ غیر، گل ختم۔ پہلے سمجھے نا، پھر اگلی گل سمجھ دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے، اس کا کوئی، اس پر دلیل بھی یہ غیر منصرف ہے، لہٰذا اس میں ایک سبب وصف ہے، دوسرا عدل ہے، تو عدل بتاتا ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دلیل ہے، وہ آگے آ رہی ہے، دھیان کر۔ پہلے سیگا بتاتے ہیں کہ اوخارو یہ جمع ہے کس کی؟ اور زوربا یعنی زوربا یاتن زورابن زوریبا، تو وہ زورابن غیر منصرف نہیں ہے گا، زوراب غیر منصرف بناؤ تو پھر یہ مسئلہ بننا ہے۔ یہ جمع کس کی؟ اور اخرى مؤنث کس کی ہے؟ اور جی میں زوربا کس کی مؤنث ہے؟ انصر دی کہہ دے اضرب کی۔ اور حضرت آخارو اسم تفضیل ہے، آخارو جب آخارو اسم تفضیل ہے تو اخرى بھی، تو اس کی جمع بھی، سارا ٹبر ہو گیا جی۔ سنیں اے شاباش سے۔ اچھا جی، سوال ہے کہ آخارو اسم تفضیل نہیں ہے، آخارو کیونکہ آخارو بمعنی غیر استعمال ہوتا ہے، آخارو تو غیر تو اسم تفضیل والا معنی ہے نہیں، اسم تفضیل تو یہ ہے کہ یہ صفت اس میں زیادہ ہے، تو زیادتی والا تو اس میں معنی ہی نہیں ہے، تو اسم تفضیل کیسے بن گیا؟ ساری پچھو گل کرن کہ آخرو یہ جمع ہے اخرى کی، اور اخرى یہ مؤنث ہے آخارو کی، اور آخرو اسم تفضیل ہے، تو جدو اے اسم تفضیل ہے تو اگلا سارا ٹبر اسم تفضیل ہے، تو اسم تفضیل میں وصف ہوتی ہے۔ چلو شکر ہے۔ تے سوال ہے کہ آخرو اسم تفضیل نہیں ہے، آخرو اسم تفضیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بمعنی غیر استعمال ہوتا ہے، یہ بمعنی تو اسم تفضیل کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب دیا اصل میں اسم تفضیل ہے، آخارو کہتے ہیں جو دوسرے سے زیادہ پیچھے ہٹ جائے، جو بہت پیچھے رہ جائے، جو بہت پیچھے رہ جائے۔ اور تو ویکھنا اشیتوں۔ اچھا آخارو اسم تفضیل ہے، پہلے اس پر دلیل دیتے ہیں۔ آخارو وہ یہ ہے کہ حضرت دیاں گردانہ ہوندیاں نے، حضرت دیاں آخرو آخران آخرون اب آخر اخرى اخریان اخریاتن اخرو، جیسے افضل و افضلان افضلون فاضل و فضلا فضلیان فضلیاتن فضل۔ سنی
تو اچھا کانا فی الاصل مانا سمجھی جاءنی زید و رجل آخر، اس کا معنی ہے آیا زید اور ایک رجل، ایسا رجل جو بہت پیچھے ہے زید کے، جو بہت پیچھے ہے زید کی. ایمان اصلی معنی اس کا یہ ہے، اصلی معنی اس کا اشد و تاخرن، لیکن پھر نقل کیا غیر کے معنی کی طرف. اب استعمال میں معنی جہان زید و رجل آخر، آیا زید ایک اور بندہ ہے جڑا زید دا غیر ہے، میں نہیں جاندا کون ہے. اب یہ غیر کے معنی میں استعمال ہے، اب یہ لیکن اصل میں اشد و تاخرن، اصل میں اشد و تاخرن کا معنی ہے اس کا. جی چلو جی. اور جیسے اخرو جمع اخرا کی، مؤنث آخروں کی، اور آخرو اسم تفضیل ہے. ان سوال دا جواب اس لیے کہ معنی آخروں کا اصل میں اشد و تاخرن ہے، اور مثال پڑی پھر نقل کیا گیا غیر کے معنی کی طرف. شب اور اخرا جمع ہے اخرا کی، اخرا مؤنث ہے آخرو کی، اور آخرو اسم تفضیل ہے اس لیے کہ معنی آخرو کا اصل میں اشد تاخرن ہے، پھر نقل کیا گیا آخرو کو غیر کے معنی کی طرف. اور جیسے اخر جمع ہے اخرا کی، مؤنث ہے اخرا مؤنث ہے اخرا مؤنث ہے آخر کا کی، کام پہلے کمال الٹا دیتے کم، بیوی ہے اس کا. اس لیے کہ معنی آخر کا اصل میں اشد و تاخرن ہے. پھر نقل کیا گیا کون آخارو غیر کے معنی کی طرف. اب استعمال میں غیر والا معنی ہوتا ہے، اصلی معنی بھی ہوتا ہے. ہوں کہ چل وقیاس اسم التفضیل ان یستعمل باللام او الاضافة او کلمة من، وحيث لم يستعمل بواحد منها علم انه معدول من احدها. اب دلیل اس کے اصل معدول آنوں پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ بھی دلیل ہے. اس کے اصل معدول ان ہو پر اس کے غیر منصرف اس کا کوئی معدول ان ہو ہے اس پر، اس کا غیر منصرف ہونا تو دلیل ہے. اس کے علاوہ اب وہ دلیل بیان کرتے ہیں علامہ جامی جڑی کافی پڑھی جی کہ بھئی اوخارو یہ غیر منصرف، اس کا کوئی معدول ان ہو ہے. ایک تو دلیل ہے اس کا غیر منصرف ہونا، دوسری دلیل بھی ہے اس پر، وہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کا قیاس یہ ہے کہ اس کا استعمال 3 طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کس کا؟ یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا من کے ساتھ. پڑھیں گل 3 کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ. تو اوخارو جب استعمال ہے نا کلام عرب میں، اس پر تینوں میں سے کوئی شے نہیں ہے. تینوں میں سے پتہ چل گیا یہ اصل سجنوں سے معدول ہے، الف لام والے سے معدول ہے، یا من والے سے معدول ہے، یا اضافت والے سے. واقع تفصیل آ رہی اضافت نہیں. ہاں جی کیا کہ جی اوخارو یہ معدول ان ہو ہے، اس پر ایک دلیل معدول ان ہو ہے. مر گئے اس سے جتنے اے معدول ان ہوئے کہ معدول ہے؟ معدول ہے. اس کا کوئی معدول ان ہو بھی ہے، اس پر دلیل ایک تو دلیل ہے اس کا غیر منصرف ہونا. غیر منصرف ایک سبب ہے صفت، دوسرا سبب ہے کوئی نہیں، لہذا دوسرا سبب عدل اعتبار کرتے ہیں. تو پتہ تو عدل جو ہے نا تب ہوتا ہے جب کوئی معدول ان ہو. تو اب اس کا غیر منصرف ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے. اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے اسم تفضیل کا استعمال ہوتا ہے 3 طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا
لام کے ساتھ لام تو مراد الف لام یار کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا من کے ساتھ تو کلام عرب میں جب اوقارو استعمال ہوتا ہے تو یہ تو اکیلا ہوتا ہے، تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، تینوں میں سے کوئی نہیں ہوتا تو پتہ چل گیا کہ یہ ان سے معدول ہے، یہ معدول ہے۔ تو یہ دوسری دلیل آ گئی اس کے اصل معدول ان ہو پر کہ یہ اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہے، یہ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا ان طریقوں سے یہ معدول ہے۔ اور قیاس اسم تفضیل کا یہ ہے کہ استعمال کیا جائے الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا کلمہ من کے ساتھ، اور جس وقت نہیں استعمال کیا گیا کسی ایک کے ساتھ ان سے تو پتہ چل گیا کہ اوخارو معدول ہے ان کے ایک سے۔ ہاں جی، اور اسم تفضیل کا قیاس یہ ہے کہ استعمال کیا جائے اسم تفضیل الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا کلمہ من کے ساتھ، اور جس وقت نہیں استعمال کیا گیا اسم تفضیل کسی ایک سے ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ اسم اوخارو معدول ہے ان میں سے من احد ان کے ایک سے، ان تینوں کے۔ ہاں جی شابہ جی، اسم تفضیل کا قیاس یہ ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا، اور جس وقت نہیں استعمال کیا گیا کسی ایک کے ساتھ تو معلوم ہوگی یہ بات ان میں سے کسی ایک سے۔ اچھا ہن کندے کولوں ماخوذ ہے، کندے کولوں معدول ہے، اندے وچ پھر اپنے اپنی تحقیقاں نے فقال قال بعضهم انه معدول اما فيه اللام عن الاخرى اوے ہن ان جا رہا ہے تلف لام بھی ہے عن الاخرى یار الاخرى۔ بعض ناوی کہتے ہیں کہ اوخارو معدول ہے اس سے جس میں الف لام ہے، وہ ہے الاخر، کیا الاخارو سے معدول ہوا اوخارو۔ بعض یہ کہتے ہیں، کیا کہ جی بعض نبی کہتے ہیں کہ اوخارو معدول ہے اس سے جس میں الف لام ہے، یعنی الاخر الاخارو سے تو معدول الاخارو بن گیا معدول ان ہو اور اصل، تو اوخارو بن گیا اور فرع، معدول اور فرع۔ بس فرمایا بعض نابیوں نے کہ انہو کہ بے شک اوخارو معدول ہے اس سے، یعنی اس اوخارو سے جس میں الف لام ہے، یعنی الاوخارو سے۔ شب جی، اور کہا ہے بس کہا ہے بعض نحویوں نے بے شک اوخارو معدول ہے اس سے جس میں الف لام ہے، یعنی الاوخارو سے۔ اور فرمایا بعض ناویوں نے کہ بے شک اخر معدول ہے اس سے جس میں الف لام ہے، یعنی الاخر سے۔ سوال تو لکھے ہی کہ اگر یہ الاخارو سے معدول ہو تو ال کے ساتھ تو یہ معرفہ ہو گئے، تو معرفے سے جو معدول ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا، حالانکہ یہ صفت نکروں کی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جب اس کو نقل کیا ہے نا کس سے الاخارو سے، تے الف لام نو آکھا تسی اپنا فیض بھی اتھی رکھو، اسی کلا لے کے جانا ہے، کیڑا نکرا، اے مطلب کیا کہ جی سوال ہے کہ الاخارو یہ معرفہ ہے اور الاخارو جب اس سے معدول کیا تو پھر اس میں بھی معرفت آ گئی، تو حالانکہ اوخارو استعمال میں نکروں کی صفت بنتا ہے۔ اور تے مثال نہیں تینوں پڑھائی، اور جا زید و رجل آخر، وہ تو اس میں تفسیر سے بھی بن غیر ہو گیا نا، یعنی اخرا جو ہے نا یہ نکروں کی صفت بنتا ہے، تو حالانکہ جب معدول ال سے ہے تو پھر تو معرفہ ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے کہ جب اس کو معدول کیا تو تعریف سے خالی کر کے نقل کر کے، تو لہذا نکرہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگے چل شباب وقال وقال بعضهم هو معدول عما ذکر معه من ان اوخارو من۔ گرل مرل کر دیتی ہوں نا،
بعض ناوی کہتے ہیں اوخارو معدول ہے اس اوخارو سے جس کا استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ، یعنی اوخارو من سے، اوخارو کیا کہ جی؟ اور بعض ناوی کہتے ہیں کہ اوخارو یہ معدول ہے اوخارو من سے، کس سے؟ اوخارو من سے، سنیں کس سے؟ من سے، دوسرا قول یہ ہے، تو لہٰذا یہ معدول ہو گیا اس اوخارو سے جس کا استعمال ہے کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ۔ چلو جی، اور فرمایا بعض نحویوں نے کہ اوخارو اہوا معدول ہے اس اوخارو سے کہ ذکر کیا جاتا اس کے ساتھ من، یعنی اوخارو من سے۔ اور کہا ہے بعض نحویوں نے اوخارو معدول ہے اس سے کہ ذکر اس اوخارو سے، اس اوخارو سے کہ ذکر کیا جاتا ہے اس اوخارو کے ساتھ من، یعنی اوخارو من سے معدول ہے۔ ہاں ان اوخارو نہ ٹھوک دیں، ان اپنے معنی جی، اوخارو من سے معدول ہے جی۔ اور فرمایا ہے بعض ناویوں نے کہ اوخارو معدول ہے اس اوخارو سے کہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ من، یعنی اوخارو من سے۔ وإنما لم يذهب إلى تقدير الإضافة لأنها توجب التنوين أو البناء أو إضافة أخرى مثلها نحو۔ صبر کر، صبر۔ سوال ہے یہ دو تو آ گئے ہیں، کیا تیسرا کوئی قول نہیں کسی نے کیا کہ یہ معدول ہے اس اوخارو سے جس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے؟ ہاں جی، سوال ہے کہ دو تو قول آ گئے، تیسرا قول مولی توقیر نہیں کرنا کہ یہ معدول ہے کس سے؟ اوخارو سے جس کا استعمال ہے اس سے ماخوذ ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ اوخارو جس کا استعمال ہے نا اضافت کے ساتھ، اس سے یہ معدول ہو نہیں سکتا، اس سے، اس لیے یہ کسی نے قول نہیں کیا۔ کیا کہ جی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اوخارو جو استعمال ہوتا ہے وہ اوخارو جس کا استعمال ہے اضافت کے ساتھ، اس سے یہ اوخارو معدول نہیں ہو سکتا، کسی نے قول نہیں کیا۔ اچھا اب معدول کیوں نہیں ہو سکتا وہ سمجھے، وہ اس لیے کہ قانون ہے کہ مضاف الیہ کو اگر حذف کریں اور جب معدول کریں گے تو مضاف الیہ کو حذف کریں گے نا، تو اس کا قانون ہے کہ مضاف پر تنوین آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ تنوین آتی ہے۔ یہاں تنوین کوئی نہیں ہے۔ یا جب مضاف الیہ کو حذف کریں تو مضاف مبنی بر ضم ہو جاتا ہے، تو یہ مبنی بھی نہیں ہے، غیر منصرف ہے، معرب ہے۔ سنیں، اور اگر مبنی ہوتا ہے یا یہ ہے کہ اس جیسے کے ساتھ اضافت کر کے تکرار کرنا ہوتا ہے، تو یہاں یہ تینوں چیزیں کوئی نہیں، یہاں اس لیے اس کو اس اوخارو سے معدول نہیں کر سکتے جو ہم شبہ کیا کہ جی۔ جواب آ گیا کہ جب مضاف الیہ کو حذف کر، ظاہر جب اس کو معدول کریں گے مضاف الیہ اس اوخارو جس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے، تو اب مضاف الیہ کو حذف کریں گے تب معدول بنے گا۔ تو قانون ہے جب مضاف الیہ کو حذف کریں تنوین آتی ہے، یا مضاف مبنی یا مبنی بر ضم ہوتا ہے، یا مضاف کا تکرار کرنا ہوتا ہے، اضافت ہوتی ہے اس کے دوسرے کی طرف، مثل کی طرف، اس کا مثل ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، تو یہاں تینوں کوئی نہیں، یہاں انہوں کو مثال پڑھنا وہ صبر۔ حینا از کانا کذا، تو کانا کذا مضاف الیہ کو جب حذف کیا ہے تو از کو تنوین دی ہے کہ نہیں؟ حینا اذن یوم از کانا کذا یوم اذن، یہاں تنوین کوئی نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ جیسے حینا اذن یوم اذن، جب مضاف الیہ حذف کیا تو ان کو کیا کیے آگے واہ، بس۔ اور اسی طرح جو غایات ہیں، غایات
جب ان کا مضاف الیہ نس یا منسی یا محذوف ہو، یاد آیا، تو اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ برزم ہوتے ہیں۔ قبل و بعد ہو، تو یہ مبنی بر ضم بھی نہیں ہے۔ آگے ویا ادین یار ادی 70 والی مثال گزری پیچھے ہو یار، استاد جی برداشت کرو جی میں بھی ہے بسوں کم ٹپ گئے۔ اے مثال پیچھے پڑھیے، اصل میں یہ ہے یا تیما عدین، یا تیما عدین تکرار کے ساتھ، کیا پیچھے کنی باری یہ مثال سمجھیے جی۔ تو یا تیما عدین جو ہے نا، اس کا مضاف الیہ حذف کیا، اس کا پہلے تیم کا، اور دوسرے تیم سے مضاف کو حذف کیا، سنیں، تو اس کو مضاف الیہ بنایا اس کا، اور پھر پہلا تیم جو ہے جس کا مضاف الیہ حذف کیا ہے اس کا اس جیسے کے ساتھ تکرار کیا، یا تیما تیما عدین۔ بچہ جی 3-4 باری مثال پیچھے سمجھیے پوری، اصل کس طرح ہے؟ یا تیما عدین، یا تیما عدین، پہلے کا مضاف الیہ حذف کیا، پھر اس کا تکرار کر دیا اس جیسے کے ساتھ، دوسرے کیا مضاف حذف کیا تو کیا بن گیا؟ یا مضاف حذف ہو طرف ندا بھی چلا گیا اس کے ساتھ، تو بن گیا یا تیما عدین۔ تو یہاں جو ہے ہم نے پڑھ ولیسا، اخر کے اندر نہ تنوین ہے، نہ مبنی بر ضم ہے، نہ اس کا تکرار ہے، نہ اس کا کوئی شے بھی نہیں ہے کہ ہے کوئی، لہذا فتعین آخرین۔ تو اب متعین ہو گیا کہ اوخارو یا معدول ہے الاوخارو سے، یا معدول ہے اوخارو من سے، تیسرے سے معدول نہیں، اگر ہوتا تو اس میں کوئی نہ کوئی نشانی ہونی تھی، تو وہ کوئی نہیں ہے۔ کیا کہ جی متعین ہو گیا کہ جو اوخارو ہے یہ معدول ہے من کے الف لام کے ساتھ، یا واجہ الاوخارو سے، اوخارو من سے، ان دو سے، آخرین ان دو سے معدول ہے، اور اضافت والے سے منع کر، اور محض نہیں گیا کوئی ایک اضافت کی تقدیر کی طرف کہ اوخارو معدول ہے اس اوخارو سے جس کا استعمال ہے کس کے ساتھ، اس کی طرف نہیں گیا کوئی، اس لیے کہ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ کون، یہ تقدیر اضافت واجب کرتا ہے تنوین کو یا بنا کو، یعنی مضاف الیہ مقدر کرے نا تو مضاف کو یا تنوین دینی پڑتی ہے، یا مبنی بر، یا اضافت دوسری اس کی مثل کی، تینوں میں سے کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ مضاف الیہ کی جگہ میں یا تنوین کس کو، مضاف کو، یا مبنی بر، یا مضاف جیسا ایک اور اسم اس کے ساتھ تکرار کرنا ہے۔ ان تینوں کی مثالیں جیسے حین اذن میں یا کیا ہے، اور جیسے قبل ہو، اور جیسے یا تیما تیما عدین، کیا شے اس میں، اور نہیں ہے اوخاروں میں کوئی شے ان سے، پس متعین ہوگی یہ بات کہ اوخارو معدول ہے آخرین میں سے ایک سے، آخرین کون، الاوخارو یا اوخارو من سے، جی، اور محض نہیں گئے اضافت کی تقدیر کی طرف، اس لیے کہ اضافت واجب کرتی ہے تنوین کو یا بنا کو یا دوسری اضافت کو، اس اضافت کی مثل، ہاں مضاف کی مثل، جیسے حین اذن اور قبل اور یا تیما تیما عدین،
اور نہیں ہے اخر میں کوئی شے اس سے، بس متعین ہوگی یہ بات کہ اخر معدول ہے آخرین میں سے ایک سے، کس سے؟ الاخر سے، من سے۔ اے شاباش، کیوں